أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين واجب الاحترام سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے رمضان المبارک کا آخری عشرہ۔ معزز سامعات، رمضان المبارک کا آخری عشرہ نہایت اہم ہے کیونکہ اسی عشرے میں وہ رات آتی ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اسی لیے اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی کا تقرب حاصل کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے بار بار معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ سچے دل سے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور کمر بستہ ہو کر خوب عبادت کرتے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادات میں جتنی محنت آخری عشرے میں کرتے تھے اتنی کبھی نہیں کرتے۔ اسی لیے میری پیاری مائیں، ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کو سامنے رکھتے ہوئے اس عشرے میں کمر بستہ ہو کر خوب عبادت کرنی چاہیے اور ان مبارک ایام کا کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر ان سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ عزیز سامعات، آخری عشرے میں کثرت عبادت کی سب سے افضل شکل یہ ہے کہ یہ عشرہ اعتکاف میں گزارا جائے، کیونکہ اعتکاف سے مراد یہ ہے کہ انسان دنیاوی کاموں سے بالکل منقطع ہو کر صرف باری تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور اس کی رضا اور اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے مکمل طور پر یکسو ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ عشرہ اعتکاف میں گزارتے تھے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف میں گزارتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فوت کر دیا، پھر آپ کے بعد آپ کی بیویاں اعتکاف بیٹھنے لگی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف بیٹھتے تھے۔ پھر جب وہ سال آیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو اس میں آپ 20 دن اعتکاف بیٹھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں کو آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، جس میں وہ دنیاوی کاموں سے بالکل بے نیاز ہو کر بس اللہ تعالیٰ کی طرف ہی متوجہ رہیں، اس کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں، نہ صرف تلاوت بلکہ اس میں غور و فکر اور تدبر کریں تاکہ اس سے اسے نصیحت حاصل ہو۔ اپنے تمام گناہوں پر سچے دل سے توبہ کریں، بار بار اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو بہائیں اور دنیا و آخرت کی بھلائی کا سوال اللہ سے کریں۔ معتکف دوران اعتکاف مسجد سے باہر دنیاوی کاموں کے لیے تو کیا دینی کاموں کے لیے بھی نہ نکلیں، سوائے ان ضروری کاموں کے جن کے لیے اس کا نکلنا ناگزیر ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں معتکف کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ دوران اعتکاف مریض کی عیادت کے لیے نہ جائیں، جنازے کے لیے حاضر نہ ہو، بیوی کو مت چھوئیں اور نہ اس سے مباشرت کریں اور کسی کام کے لیے مت نکلیں سوائے اس کے جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو۔ اعتکاف کے دوران فرائض پر مداومت کرنے کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت بھی کثرت سے کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرا بندہ سب سے زیادہ میرا تقرب اس
کے ساتھ حاصل کر سکتا ہے جسے میں نے اس پر فرض کیا ہے، یعنی فرائض کے ساتھ میرا تقلب حاصل کرنا ہی مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے محبت کر لیتا ہوں۔ پھر جب میں اسے محبت کر لیتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے، یعنی اس کے ان تمام اعضاء کو اپنی اطاعت میں لگا دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ضرور بال ضرور اس کو عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ طلب کرتا ہے تو یقیناً میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ اعتکاف کے دوران فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ خاص طور پر نفل نماز کا اہتمام بھی ضرور کرنا چاہیے۔ اسی طرح وہ شخص جو اعتکاف نہ بیٹھے وہ بھی اس عشرے میں کثرت سے نوافل ادا کرے، تاہم اس سلسلے میں ایک بات یہ ہے کہ نوافل وہی پڑھی جائیں جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، مثلا فرض نمازوں سے پہلے اور ان کے بعد کی سنتیں، نماز چاشت اور قیام اللیل وغیرہ۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان بندہ ہر دن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 12 رکعت نفل جو کہ فرض نہیں ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے، یا اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث بیان کر کے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے جب سے ان 12 رکعات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے یہ حدیث سنی ہے تب سے انہیں میں نے کبھی نہیں چھوڑا۔ ان 12 رکعات کی تفصیل سنن ترمذی میں موجود ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن اور رات میں 12 رکعات پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے، ظہر سے پہلے 4 اور اس کے بعد 2، مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2 اور فجر سے پہلے 2 رکعات۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی ظہر سے پہلے 4 رکعت اور اس کے بعد بھی 4 رکعت پر ہمیشگی کرتا رہے اسے اللہ تعالی جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعات ادا کرتا رہے۔ فرائض سے پہلے اور ان کے بعد کی سنتوں کے علاوہ نماز چاشت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے جس کی بہت زیادہ فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز فجر باجماعت ادا کرے پھر طلوع آفتاب تک بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہے پھر 2 رکعتیں پڑھے تو اسے یقینی طور پر مکمل حج و عمرے کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر شخص کے ہر جوڑ پر ہر دن صدقہ کرنا ضروری ہے، پس ہر سبحان اللہ صدقہ ہے، ہر الحمدللہ صدقہ ہے، ہر لا الہ الا اللہ صدقہ ہے، ہر اللہ اکبر صدقہ ہے، اور نیکی کا ہر حکم صدقہ ہے اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور ان سب سے چاشت کی 2 رکعات ہی کافی ہو جاتی ہے۔ جبکہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر انسان میں 360 جوڑ ہیں اور اس پر لازم ہے کہ وہ ہر جوڑ کی جانب سے ایک صدقہ کرے۔ صحابہ کرام نے کہا،
اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مسجد میں پڑی تھوک کو دفن کر دو اور راستے پر پڑی چیز کو ہٹا دو، اگر تم یہ نہ پاؤ تو چاش کی 2 رکعت کافی ہو جائے گی۔ تو میری مائیں اور بہنیں، یہاں ہم نے دیکھا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی فضیلت انشاءاللہ اگلی کڑی میں قیام اللیل اور لیلۃ القدر آپ تمام کے لیے لے کر آؤں گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔